علامہ صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ چونکہ ہمارا موضوع وراثت کے حوالے سے ہے، اس میں ہبہ کرنے کے حوالے سے جو چیز ہے، یعنی اپنی اولاد میں گفٹ دے دینا، کسی ایک کو دے دینا، سب کو دے دینا، شریعت کے اس پہ کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں میں نے اس پہ پہلے بھی بتایا کہ جو زندگی میں چیز باپ کسی کو دیتا ہے وہ ہبے کی صورت میں ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور شریعت نے یہاں یہ بھی کہا ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ باپ 3 دفعہ کسی کو چیز دے کر واپس لے لے تو اس پہ کوئی حد نہیں لگتی. ٹھیک ہے. ہبہ ٹوٹ نہیں سکتا، مگر شریعت نے باپ کو شان دیا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو 3 دفعہ چیز دے کے واپس لے لے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی صدقہ کر کے چیز واپس لے تو ایسے جیسے کتا کہہ کر کے اس کو چاٹ لے. مگر باپ کو اللہ نے شان دیا ہے کہ وہ اپنی چیز ہبہ کر کے واپس لے لے تو اس پہ کوئی شریعت نے حد نہیں لگائی، کوئی حد نہیں، کوئی حد. دوسرا، باپ کو چاہیے، ایک پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ روش چلی ہے کہ جو بچہ باپ کا فرما بردار نہیں ہوتا اس کو آنکھ نہ کہتے ہیں کہ جی میں نے آنکھ کر دیا، وراثت سے فارغ کر دیا، یہ میرا نافرمان. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. شریعت نے وراثت جو ہے وہ آپ کے نطفے سے اس کو جوڑا ہے. جو آپ کا بچہ ہے، بیٹی ہے، بچی ہے، اگر فرما بردار نہیں تو اخروی معاملات میں وہ بچہ سزا پائے گا. اگر بچی نافرمان ہے تو وہ سزا پائے گی کہ اس نے ماں باپ کی عزت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، مگر وہ وراثت سے اس کا کوئی بھی حقوق نہیں چھینا جا سکتا. یہ جیسے ہم آنکھ کر دیتے ہیں نا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے کتنا ستایا کہ ایک بچہ مصر چلے گئے، اس کو بھائیوں نے جدا کر دیا، مگر آپ بچوں سے ناراض بھی نہیں ہوئے، گھر میں سے بھی نہیں نکالا اور ان کو یہ کہا کہ آپ کو شیطان نے بہکایا. تو یعنی ہمارے ماں باپ کو چاہیے، ہمارے ناظرین کو، کہ بچے جتنے مرضی گستاخ ہوں ان کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے. اگر آپ گھر سے نکالیں گے تو یہ ڈکیتیاں کریں گے، یہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں گے اور آپ کے کام کے بھی نہیں رہیں گے اور معاشرے کو بھی جو ہے نا بگاڑ پیدا کریں گے. جو ایک گھر میں موجود تھی پورے معاشرے میں. میں رہنمائی اس ضمن میں بھی چاہوں گا کہ جب ہبہ کرنے کی بات آتی ہے یا اپنی اولاد میں گفٹ دینے کی بات آتی ہے تو کیا والدین کو شریعت نے آزاد رکھا ہے ضمن میں کہ وہ ایک اولاد کو دے دیں، دوسرے کو نہ دیں، یا دوسرے کو بڑی تعداد میں دے دیں، پہلے کو کم دے دیں؟ اس میں شریعت نے یہ حدود متعین کر دی ہے کہ اس کی اپنی جو حصہ ہے وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے، جو اس کا اپنا ذاتی حصہ ہے. دوسرا، شریعت نے وراثت جو ہے نا، اس کے لیے میں اولاد کے متعلق شریعت نے 3 قسمیں بیان کی ہیں کہ جو باپ کے حصے کی وارث بنتی ہیں. ان میں پہلی عینی، یعنی ان کی ماں اور باپ ایک ہو، سکے بہن بھائی. دوسری الاتی اولاد جو ہے وہ باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں، یعنی 2 اس کی مائیں ہوں، 3 ہوں، مگر وہ ساری اولاد الاتی ہوگی. اور تیسری اخیافی، اس کو کہ وہ ماں جو ہے نا پیچھے سے جو بچہ لے کر آئے تو اس کو جو آپ ایک خامد کے پاس جو ہے لے کر آئے اور اس کو وہ پالے، کھلائے، پلائے. یہاں میں تشریح کرتا جاؤں کہ ہمارے معاشرے میں جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ متمنی اولاد، منہ بولا بیٹا جو ہے نا وہ بنا لیتا ہے یا بیٹی بنا لیتا ہے. یہاں بڑا بگاڑ پیدا ہوا ہے کہ وہ شناختی کارڈ پہ نام اس کا لکھتے ہیں کہ وراثت اس کے نام چلی جائے، اور پھر نکاح نامے پہ بھی اسی باپ کا نام لکھتے ہیں، جبکہ شریعت نے یہاں شریعت میں اصل میں اس کا باپ نہیں ہوتا. شریعت نے قرآن مجید میں جیسے حضور نے بھی ایک بیٹا زید بن محمد کے نام سے، تو اللہ نے کہا بھی آپ اپنا نام نہیں ان کے ساتھ جوڑ سکتے. تو اسی طرح شریعت نے کہا جب نکاح پہ موقع پہ آئے گا تو اس کے اصل باپ کا نام پکارا جائے. اور شریعت نے کہا ہے کہ جس نے اولاد لے کر پالی وہ ساری اپنی جائیداد اس کے نام ٹرانسفر نہیں کر سکتا، وصیت کر سکتا ہے. باقی جو اس کے بہن بھائی ہیں وہ ان کے اپنے وارثوں کو محتاج کر کے نہ جائے. اور یہ بھی کنسیپٹ ختم کر دیا اسلام نے کہ جس نے بچہ دیا ہے اپنے بھائی کو یا اپنی سسٹر کو، وہ بھی اپنی جائیداد سے اس کا حصہ ختم نہیں کر سکتا. اصل وہ بچہ جس باپ کا ہے اس کی وراثت میں حقدار ہے.